لائف کے اندر سب سے اہم سبجیکٹ لائف ہی ہے، اور لائف سکھائی نہیں جاتی، لائف سمجھائی نہیں جاتی، جبکہ پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو زندگی سمجھانے اور سکھانے کے لیے بھیجا۔ انسان کو پیدا کیا اور اپنے انبیاء جو ہیں، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کتب بھیجیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ ہماری مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، کہ زندگی سکھانے کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف آیات کے ذریعے ہمیں سمجھایا، واقعات کے ذریعے ہمیں سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ہم قرآن کریم سے زندگی نہیں سیکھتے، قرآن کریم سے انسان کو نہیں سیکھتے۔ اللہ نے انسان کو انسان دینے کے لیے، انسان کو ایک انسان سمجھانے کے لیے میرے اللہ نے قرآن کریم بھیجا، کہ قرآن کریم سے اللہ انسان کو انسان دیتا اور سمجھاتا ہے کہ جو انسان کی ایتھیکل ویلیوز ہیں، جو انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جو انسان کی ویلیوز ہیں اصل معنی کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سمجھائی ہیں کہ تو کون ہے۔ اب دیکھیں، جو بنیادی بات ہے، سب سے بنیادی بات جو ہے، کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے، کسی بھی کوئی بھی علم ہے، چاہے دین کا ہے چاہے دنیا کا علم ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بنیاد ہے، ایک بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو جو ہے ہم نے سمجھنا ہے، اس چیز کو سب جو اس کا پرائر نالج ہے وہ ہم نے لینا ہے۔ اگر تو قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، اگر قرآن و حدیث کا علم لینا چاہتا ہے، دین کرنا چاہتا ہے، دنیا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو ایک زندگی دینا چاہتا ہے، اپنے دل کی دھڑکن کو ایک دھڑکن بخشنا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے پہلے جو کام ہے بیٹا، وہ کچھ بنیادیں ہیں، کچھ بنیاد ہے، اس چیز کو پکڑنا ہے۔ اگر تیرے اندر وہ چیز نہیں تو دنیا کا کامیاب ترین شخص نہیں ہو سکتا۔ چاہے تیرے پاس پیسہ آئے، مال و دولت آئے، بہت کچھ آ جائے تیرے پاس، لیکن اصل معنی کے اندر جس کو سکسیس کہا جاتا ہے، کامیابی کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کامیابی کہتا ہے، اور وہ کامیابی تو حاصل نہیں کر سکتا چاہے تو اربوں خربوں روپے کا مالک بن جائے۔ تو وہ کون سی چیز ہے؟ دیکھیں، مجھے افسوس ہوتا ہے اکثر اس بات کا، میں یہاں پہ کھڑا ہو کے سپیچ کر رہا ہوں، محض کوئی موٹیویشن دینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کے نیک بندوں کا حکم ہے کہ جس پر تمہارا اپنا عمل ہو وہ تو آگے بھیج، وہ بات اچھی نیکی کر، نیکی کا حکم دے۔ تو جس ٹرینر کے اندر، جس عالم کے اندر، جس پیر کے اندر، جس علماء عالم آپ کا لیڈر، جس مینٹر کاؤنسلر کے اندر یہ چیز آ جائے کہ میں تقریر کروں اور لوگ کہیں واہ واہ بلے بلے کے لیے، تو میرے نظریے کے مطابق نہیں بلکہ جتنے بھی لیجنڈز ہیں ان کے مطابق وہ بندے کی خود ٹریننگ، اس بندے کو خود ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اس نے واہ واہ کے لیے، یہ جو واہ واہ لفظ ہے نا بیٹا، یہ بڑا چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ انسان کو اس دلدل کے اندر بھیج دیتا ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ میں واہ واہ بلے بلے کے لیے تقریریں اور واز کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ جو ہم نے سیکھا، جو ہمارے ایکسپیرینس ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، درس دینا، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا۔ تو میں اللہ تعالیٰ اگر میری اس بات کے اندر ریاکاری، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، اور اگر اس کے اندر کوئی دکھلاوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ہدایت عطا فرمائے، باقی سب کو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اکثر آپ دیکھیں آج مسائل کیا ہو چکے ہیں۔ ہمارا دین اسلام وہ دین ہے، وہ مذہب ہے جس نے وہ بات بتائی کہ اس سے اچھی بات کوئی مذہب بتا نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی علم ہم تک پہنچایا وہ ہمارا دین اسلام کا دوسرا نیم ہے کہ دین فطرت۔ کوئی مذہب اس سے بڑھ کر اچھی بات نہیں بتا سکتا۔ آخری قرآن پاک کی آیات پڑھ کے دیکھ لے، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، محبوب ہم نے تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اب اس کے بعد پورا کر دیا اپنی نعمت کو۔ اب اس کے بعد کوئی بھی مذہب آ جائے، سامنے آئے،
اس سے اچھی بات کر کے دکھائے، اس سے اچھی بات بتائے، نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین اسلام ہم تک پہنچایا، ہمارے دین اسلام کا دوسرا نام ہے دین فطرت۔ دین فطرت، فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت وہ ہے جو ہماری عین فطرت، یعنی کہ جو ہماری مٹی کے اندر جو اللہ نے گوندھ دیا، ہمارا خمیر، ہماری مٹی، وہ ہماری فطرت ہے۔ اگر ہم اپنی فطرت سے ہٹ کر کریں گے کچھ تو وہ گناہ ہے بچے۔ گناہ کیا؟ اگر ہم اپنی فطرت سے ہٹ کر کے کام کریں گے، آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ اپنی فطرت سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سانچے کے اندر ڈالا ہے، ایک ڈیزائن دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ڈیزائن میں ڈیزائن کیا اللہ نے، ایک سانچے کے اندر رکھ کر اس کو ڈیزائن کیا انسان کو۔ وہ ہے اس کی فطرت جو اس کی مٹی میں گوندھ دی گئی ہے۔ فطرت جس طرح شیر کی فطرت ہے، وہ شکار کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، وہ بھوسا نہیں کھائے گا، وہ آپ یہ جو لے جائیں اس کے بعد گھاس بھوس وہ نہیں کھائے گا، اس کی فطرت ہے۔ جبکہ آپ گائے بھینس کے پاس گوشت لے کر جائیں کچا پکا، وہ نہیں کھائے گی، اس نے بھوسا ہی کھانا ہے جو اس کا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو دین اسلام ہمارا بچے یاد رکھنا دین فطرت ہے۔ دین فطرت یعنی کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اپنی فطرت سے ہٹ کر کام کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے۔ عین فطرت کے مطابق کام کرنا ثواب ہے بچے، چاہے تو کسی بھی مذہب کے اندر ہے۔ یہاں پہ مذہب کا سوال نہیں ہے، یہاں پہ مذہب کا سوال نہیں ہے۔ فائدہ اور نقصان سمجھ اپنا کہ جو فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا، دین اسلام، وہ کیا ہوا؟ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے۔ اب فطرت کے مطابق چلنا ہی تو زندگی ہے۔ یاد رکھو کوئی بھی چیز اپنی فطرت سے ہٹ کے کام نہیں کرتی، لیکن انسان اپنی فطرت سے ہٹ کے کام کرتا ہے۔ انسان اپنی فطرت سے ہٹ کے کام کرتا ہے، اپنی فطرت سے ہٹ کر چلتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اکثر کہتے ہیں یہ بائرلے کا ذکر قرآن پاک، بائرلا جو ہوتا ہے جس کو ہم سور کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ بھی اپنی فطرت سے ہٹ کر نہیں چلے گا۔ جانور دیکھ لیں، جانور، ہاں اس کے اندر، سور کے اندر ایک علامت ہے کہ وہ اپنے جوڑے کو مارتا ہے، باقی کوئی چیز اپنے جوڑے کو نہیں مارتی۔ لیکن انسان بھی اپنی فطرت سے ہٹ کر چلتا ہے، باقی جانور بھی اپنی فطرت سے ہٹ کر نہیں چلتے۔ تو فطرت پر کس طرح قائم رہا جائے، میرا کوسچن ہے۔ ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے، انسان اپنے خول سے باہر نکل گیا بچے، انسان اپنے خول سے باہر نکل گیا، اپنے فطرت سے ہٹ کے چل رہا ہے باہر۔ میں بار بار زور دیتا ہوں اس بات پہ۔ دیکھیں PhD لیول کے لوگ، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، فاضل بیٹھے ہوئے ہیں، پیرزادے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ڈگنیفائڈ لیول رکھنے والے لوگ اس کائنات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں، اکیڈمیز بھری ہوئی ہیں، پیر خانے آباد ہیں۔ جاہلیت ادب پھر نہیں، جو ہے وہ ہمارے جاہلیت نہیں جا رہی، ادب نہیں آ رہا ہمارے اندر۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ بنیاد، جو اصل بنیاد ہے، ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم اس سے ہٹ چکے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اپنی فطرت پر قائم رہنے کا اصول کیا ہے، کس طرح سے چلا جائے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کامیابی حاصل کریں۔ دکھ سکھ جیون کا ساتھ ہے بچے، دکھ اور سکھ جیون کا ساتھ ہے، نہ کوئی انبیاء، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، کوئی نہیں بچا اس سے۔ لیکن اپنا راستہ اختیار کر کے تو کس راستے پہ چل رہا ہے، دکھ سکھ آنے دے، وہ جیون کا ساتھ ہے، راستہ غلط اختیار نہ کر۔ اب پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہم کب اپنی فطرت سے جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹتے ہیں، اپنی فطرت سے ہٹ جاتے ہیں، مطلب اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ ان سے ہم باغی ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم باغی ہو جاتے ہیں۔ کب، کون سے لمحات ہیں، کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جس وقت انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر چلتا ہے اور وہ گھاٹے میں جاتا ہے؟ بیٹا وہ وہاں جا کے گرتا ہے، اس دلدل کے اندر گرتا ہے کہ اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ تو یاد رکھ، اپنی فطرت کو سمجھ، سیلف ڈسکوری، ڈیپ اینڈ ڈائی، اپنے اندر جھانک، اپنی طرف دیکھ، دوسروں کی بڑکیں لینا چھوڑ، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، تجسس چھوڑ، اپنے اوپر دھیان کر۔ ایک بہت اہم بات، ان چیزوں میں مت الجھیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے اندر مت الجھیں۔ اب دین اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے ہمارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، وہ تو بڑی آسان اور بہت خوبصورت دین ہے۔ دین کے اندر کمپلیکسٹی کس نے ڈال دی لا کر؟ پیچیدگیاں کہاں سے آ گئیں؟ قرآن ایک، اللہ ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ایک،
اب یہ پیچیدگیاں کہاں سے آ گئی؟ سمجھنا ان بچے ان باتوں کو سمجھ، مت الجھ۔ اگر تو الجھے گا، اتنا الجھ جائے گا کہ تو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کیا کرنا ہے، تو حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ میں کروں کیا، میں شیعہ ہو جاؤں، میں سنی ہو جاؤں، میں کیا کروں۔ اتنا کمپلیکس کر دیا ہمارے دین اسلام کو، تو سر کرے کیا؟ بابا جی کو وہ بات بتائیں جو آسان ہو، کیا کریں پھر؟ اچھا ان رولوں سے باہر نکلو، خدا را ان مسائل سے باہر نکلو۔ کوئی کہتا داڑھی اتنی ہو، کوئی کہتا اتنی ہو، کوئی کہتا اتنی ہو، کوئی کہتا رفع دین کر کے نماز پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا رفع دین نہیں کرنا۔ بھائی اپنی قبر کو سنوارو، اپنی قبر کو سنوارو، اپنی قبر کو سنوارو، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ اور بھائی لوگوں نے تو کتے اور بلے کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی، ہم انسان کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ ہماری بد نصیبی نہیں تو اور کیا؟ جنہوں نے اپنے دل و جان سے، ان کے اندر انٹینٹ تھا، ایک ارادہ تھا ان کے سینے کے اندر، ان کے دل کے اندر، وہ ایسے پاک لوگ تھے اپنے دل کے حساب سے، کلیریفائڈ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی کتے اور بلے کی خدمت کر کے، اس کو پانی پلا کے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم اپنے والدین کی، انسانوں کی خدمت کر کے پیچھے رہ جائیں۔ کیا خامی ہے ہمارے اندر جو ہمیں غور کرنی چاہیے؟ کیا خامی ہے ہمارے اندر جو اصل بات یاد رکھیں، ہمیں اپنی بنیاد سے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، ہمارے سلیبس کے اندر وہ کچھ آ گیا ہے، ہمارے سٹائل ایسے ہو گئے ہیں ایجوکیشن کے کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں، رولوں سے باہر نکلیں، ان مسائل سے باہر نکلیں کہ داڑھی اتنی ہو، فلاں اتنا ہو، یہ اتنا ہو، یہ کس طرح سے؟ جس کو اپنے مقام پر رہ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حضور کی ریش مبارک اتنی تھی، داڑھی مبارک اتنی تھی تو اس نے رکھ لی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سمجھتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رفع دین کر کے پڑھی، اگر دل و جان سے سمجھتا ہے کہ یہی تھا تو اس کے لیے وہی قبول ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی فرقے کے حساب سے میرا فرقہ کیا کہے گا، پھر ایک الگ بات ہے۔ ان چیزوں میں محض مت الجھے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے اس کی طرف آؤ۔ اصل بات کیا ہے؟ انسان اپنا مقام پہچان جائے، اپنا مقام پہچانو، اپنا مقام پہچانو، اپنی ویلیوز پہچانو، اپنی ایتھیکل ویلیوز پہچانو کہ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جانا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اپنی قبر بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ کون سا کام ہے اگر ہم کریں؟ دیکھیں، یاد رکھیں، جس وقت انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے، اور جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور دعائے خیر کر کے واپس چلے جاتے ہیں لوگ، تو اس کے بعد after 15 days، تقریباً 15-17 دن کے بعد بچے، انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ برسٹ کر جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد 20 دن کے راؤنڈ باؤٹ انسان کا پیٹ جو ہوتا ہے یہ پھول کے سویل ہو کے یہ بھی پھٹ جاتا ہے، برسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان، اور کیڑوں کا سامان ہوتا ہے، یہی وجود ہوتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی کسی کے باپ والدین نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، کبھی میں نے نہیں سوچا تھا، کبھی تو نے نہیں سوچا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہونا ہے بچے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر اللہ کا فضل ہو، جس نے اپنا من مارا ہو اس کائنات میں آ کے، اس دنیا میں آ کر، جس نے اپنے لیڈر کی، اپنے بڑے کی، اپنے شیخ کی بات پہ غور کیا ہو، اپنے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو وہ انسان لے کر آیا ہو، تو یاد رکھنا بچے، بیٹا یاد رکھنا، یہ باتیں دل کے کانوں سے سنو، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، یہ میں کسی مذہب اور کسی فرقہ واریت پہ بات نہیں کر رہا، اس کو سمجھ، اپنے اندر بٹھا ان چیزوں کو، پھر تو کامیاب ہوگا۔ کون سی چیزیں ہیں؟ کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جائے تو کیڑا نہ آئے پتھر اس کے قریب، اسے مٹی نہ کھائے۔ ایسا ہوتا ہے جب انسان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان اللہ کا بنایا ہوا ایک شہکار ہے بچے، شہکار ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا یہ انسان، تو یہ بہت کمزور بھی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مضبوط ہو تو بڑا مضبوط ہے، یہ لوہے اور بڑے بڑے جو ہے یہ ایسا فولاد ہے، یہ ان فولادوں سے بھی آگے ہے اگر یہ اپنے اللہ کے احکام کی پابندی کرے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ڈٹ جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ڈٹ جائے، تو یہ بڑا، بہت بڑا ہے یہ انسان، یہ اس کائنات سے بڑا ہے۔ ایسی لاکھوں کائناتیں انسان کے اندر سما جائیں، اور یہ اپنے آپ میں ایک کائنات ہے۔ کب؟ جس وقت، یاد رکھو، جو میں چیزیں بیان کرنے لگا ہوں، اگر وہ آپ کے اندر آ گئی ہیں،